بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدو ولا طير ولا هام ولا سفر في الإسلام. محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور مومن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہیں، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، آسمانی کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے دن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر ہمارا ایمان ہے. تو جب ہم ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کو یہ معلوم ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمارے اسلام کے اندر کچھ خامیاں ہیں؟ ہم ایمان والے تو ہیں، لیکن ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے. اسی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اور انہی خامیاں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کے اوپر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب وہ کیا کمزوریاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر موجود ہیں؟ وہ کمزوریاں یہ ہیں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے عقائد کے اندر کمزوریاں ہیں. مثلا کسی دن کو منحوس سمجھ لیا، یا کسی مہینے کو منحوس سمجھ لیا گیا. جیسا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس کا پورا نام ہے سفر المظفر، اور مظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی کے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر یہ کامیابی والا مہینہ ہے. لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے عقیدے کمزور ہیں. اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، بہت سے لوگ گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے، یعنی نیا گھر بناتے ہیں تو نئے گھر کے اندر جاتے نہیں.
اور ان کا عذر یہ ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور خصوصاً سفر کی 13 تاریخ تک تو اس نے گھر کے اندر قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر داخل ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر نحوست برس پڑے گی۔ یا اسی طریقے سے بہت سے لوگ کاروبار شروع نہیں کرتے۔ کیوں کاروبار شروع نہیں کرتے؟ کہ سفر کا مہینہ چل رہا۔ ارے سفر کا مہینہ ہے، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا شدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو بنایا ہے۔ جس مہینے کو اللہ نے پیدا کیا، جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، ہم ان چیزوں کے اندر نحوست ڈھونڈتے ہوئے پھریں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور تمہارا اسلام اور تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں لا کر کے اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا مہینہ ہے صفر المظفر۔ شادی بیاہ نہیں کریں گے اس مہینے کے اندر۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ منحوس مہینہ ہے۔ کہاں سے منحوس ثابت ہو گیا، کہاں سے نحوست آ گئی، اس کا ہمیں بھی آج تک پتہ نہیں چلا۔ قرآن و حدیث میں بہت چھانا اور قرآن و حدیث کا بہت مطالعہ کیا کہ کہیں پر یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ مہینہ سفر کا ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں تو کہیں بھی معلوم نہیں ہوا۔ یہ عوام کو اور خصوصاً ایسے لوگوں کو جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں ان کو معلوم نہیں، کہاں سے معلوم ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی سفر کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ اور کس سے نکاح ہوا حضرت علی کا؟ آپ سب کو معلوم ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ ان کے بارے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کہ فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اب اللہ کا آخری نبی اور پیارا نبی، لاڈلا نبی، جس کے ہم عاشق ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، وہ تو اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی اور اپنے دل کے ٹکڑے کی شادی حضرت علی سے سفر کے مہینے میں کر رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیا شادی ٹوٹ جائے گی؟ کیا شادیوں کے اندر لعن طعن ہو جائے گا؟ کتنی محبت تھی حضرت علی میں اور حضرت فاطمہ نے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت بین علی المرتضی و فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما۔ ہم نے نکاح پڑھایا یا کسی بھی انسان نے، کسی بھی عالم نے، حافظ نے، قاری نے، قاضی نے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی یہ جو جوڑا بنا ہے، ہم نے نکاح کرایا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی اس جوڑے کے اندر حضرت فاطمہ اور حضرت علی جیسی محبت پیدا کر۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، اور ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم نکاح نہیں کر رہے ہیں اس مہینے میں، حالانکہ حضرت فاطمہ کا نکاح پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں کیا۔
کیا دراڑ آئی؟ کیا تاریخ کے اندر ملتا ہے ہمیں کہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی زندگی میں کچھ رکھنا آ گیا ہو، کچھ دراڑیں آ گئی ہو؟ ملتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اتنی محبت کہ ہم لوگ ان جیسی محبتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان دونوں خاندانوں کے اندر بھی ایسی محبت فرما، اے اللہ ہمارے اس جوڑے کے اندر بھی، دلہا دلہن کے اندر بھی ایسی محبت پیدا فرما جیسی محبت حضرت علی کے اندر تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو یہ عقیدہ ہمارے دل سے صاف ہونا چاہیے کہ ہم اس مہینے کو قطعاً منحوس تصور نہ کریں۔ اگر ہم نے اس مہینے کو منحوس تصور کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو برا بھلا کہا، کیونکہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا الدہر، کہ میں زمانہ ہوں، اور جو مجھے برا بھلا کہے گا یہ سمجھ لیجئے جو زمانے کو برا بھلا کہے گا اس نے سمجھو مجھے برا بھلا کہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا الدہر، میں زمانہ بھی ہوں۔ اللہ کی کوئی ایک شکل تو نہیں ہے، کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل یہ ہے۔ ہم لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر، وہ کیسے اللہ کے اوپر ایمان لائے؟ کیا کسی شکل والے اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں یا بغیر شکل والے اللہ کے اوپر ایمان لائے؟ ہم ایمان لائے، ہم نے کہا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ہم ایمان لاتے ہیں ایسے اللہ کے اوپر کما ہوا باسمائہ، جیسا بھی وہ ہے، ہم نے اس کی کوئی شکل متعین نہیں کی، اور نہ ہی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم ایسے اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، بلکہ اللہ کے اوپر ایمان لائے کیسے؟ اللہ کے اوپر جیسا بھی وہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کو آنکھیں ہیں، کیا اس کو کان ہیں، کیا اس کو ناک ہے، کیا اس کو ہاتھ پیر ہیں؟ نہیں ہے۔ تو کیا وہ آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، ہاتھوں سے لنجا ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم لوگ محتاج ہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کے، ہم لوگ محتاج ہیں سننے کے لیے کانوں کے، ہم لوگ محتاج ہیں بولنے کے لیے زبان کے، اور ہم لوگ محتاج ہیں کسی چیز کو اٹھانے کے لیے ہاتھوں کے، اور ہم لوگ محتاج ہیں چلنے کے لیے پیروں۔ اگر ہمیں آنکھ نہ ہو تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اندھا کہیں گے۔ کان نہ ہو تو بہرا کہیں گے، ہاتھ نہ ہو تو لنجا کہیں گے، ٹانگیں نہ ہو تو لنگڑا کہیں گے، اور زبان نہ ہو تو ہمیں گونگا کہا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ محتاج ہیں ان کے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، اور سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر کانوں کے سنتا ہے، اور بولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر زبان کے تکلم کرتا ہے۔ اور اس نے تکلم کیا حضرت موسیٰ سے، اس نے تکلم کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے انبیاء کرام علیہ السلام سے۔
لیکن وہ گفتگو کیسی ہوتی تھی اس کی شان اللہ کو معلوم ہے یا پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بولنے کے لیے، سننے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے ان تمام چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایسی ذات ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے اور پاک ہے. اسی لیے ہم ایمان لائے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، ہم ایمان لائے ایسے اللہ کے اوپر کہ جیسا بھی وہ ہے. ہم نے اس کو دیکھا نہیں اور نہ ہی کسی نبی نے دنیا کے اندر اس کو دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ شوق ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. غور سے سننے کی بات ہے، یہ شوق کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت موسیٰ ایسے نبی ہیں کہ وہ ایک دفعہ کہنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات اتنی پاک ہے، پاکیزہ ہے، پیاری ہے، لاڈلی ہے، محبت والی ہے، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں تجھ کو دیکھوں. ربی ارینی، اے رب مجھے تو اپنا چہرہ دکھا دے یا اپنا مکھڑا دکھا دے. اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی. یہ آپ کا جو شوق ہے یہ غلط ہے، آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، لن ترانی. لیکن پھر کہا کہ نہیں، مجھے شوق ہو رہا ہے، محبت ولولے مار رہی ہے اور محبت کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے آپ دیکھ جائیں، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کی بھی طبیعت چاہتی ہے. اور یہ باتیں جو ہیں یہ عشقیہ باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت، اتنی محبت کہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے اور تجھ کو بھی مجھ سے کتنی محبت ہے. جب میں نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہوں تو میرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو کم از کم میرا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اے اللہ تبارک و تعالی میں ظاہری شکل کے اندر تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرما دیا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکو گے. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا آپ کا جب شوق زیادہ ہی بڑھ رہا ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، کہ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ڈالی. فلما تجلی ربہ، جب اپنے رب کی تجلی کو دیکھا حضرت موسیٰ نے، للجبل یعنی پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ کی تجلی کو دیکھا، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو تو وہ تجلی دیکھتے ہی ہوش اڑ گئے ان کے اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. تو ہم اللہ کو کہاں دیکھ سکیں گے؟ نبیوں نے اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ پایا، اور اللہ تو دوسری بات ہے، اللہ تو وراء الورا ہے. ہم لوگ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے. کیا ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ اگر سورج نکلا ہوا ہو، تمازت کے ساتھ، گرمی کے ساتھ نکلا ہوا ہو، تو آپ اس کو 1 منٹ تک اس کی طرف منہ کر کے اور نظر اٹھا کر کے اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور بھی ایسی کتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ایمان لائے، بات لمبی نکل جائے گی. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر جیسا بھی وہ ہے.
اب وہ کیسا ہے اس کی تحقیق میں ہمیں نہیں پڑھنا. اگر ہم اس کی تحقیق میں پڑھیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا اسلام کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ ہم ایمان لائے اس اللہ کے اوپر جیسا بھی وہ ہے، و صفاتہ، اور اس کی صفتوں کے اوپر، وقبلت جمیع احکامہ، اور اس نے جتنے احکامات نازل کیے ہیں ہم نے ان کو بے چون و چرا قبول کر لیا ہے. اور جب ہم نے بے چون و چرا قبول کر لیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام ایمان ہے. جب اس بات کا نام ایمان ہوا اور اس بات کا نام اسلام ہوا تو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. اب اس کے اندر تھوڑے داخل ہو گئے، تھوڑے داخل نہیں ہوئے، ایمان بھی لائے ہیں اللہ کے اوپر، لیکن دل ہمارے کمزور، ایمان ہمارا کمزور، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم منحوس تصور کر رہے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، حجۃ الوداع یعنی سن 10 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اور اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملا تو مینا کے میدان میں 1,40,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے، اور وہاں پر ان کو فرمایا کہ اے لوگوں میری بات غور سے سنو، اور جو لوگ یہاں پر اب موجود نہیں ہیں وہ بات ان تک بھی پہنچا دینا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کے اوپر عمل کرنا. تیسری بات یہ فرمائی کہ جو بری رسمیں ہیں، یعنی میرے سے آنے سے پہلے دنیا کے اندر پھیل گئی ہیں بری رسمیں اور برے خیالات، ان کے اوپر میں اپنا قدم رکھتا ہوں. قدم رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی میں ان کو دفن کر دیتا. اب ان کو تم زندہ مت کرنا. لیکن یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھول ہے کہ جو رسمیں زمانہ جاہلیت کے اندر موجود تھی ان رسموں کو آج بھی انہوں نے زندہ کر دیا. کوئی کوا آ کر کے بیٹھ کر کے بولنے لگا تو اس کو عورتیں اڑا دیتی ہیں کہ یہ بدبخت کوا آ گیا ہے اور یہ مہمانوں کی آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور مہمان کے آنے کو بھی منحوس تصور کرتے ہیں بہت سے لوگ. حالانکہ مہمان کا آنا گھر کے اندر باعث برکت ہے. یا اسی طریقے سے انسان گھر سے نکلا اور گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کسی بلی کو دیکھ لیا تو فوراً واپس آ جاتا ہے، اور آ کر کے گھر والے پوچھتے ہیں کیوں واپس آ گئے؟ کہ میرے سامنے ایک بلی آ گئی اور آج کا دن میرے لیے صحیح نہیں رہے گا، اس وجہ سے میں واپس آ گیا ہوں. یا اسی طریقے سے ہماری نئی شادی ہوئی، دلہن گھر کے اندر آئی تو اس دلہن کے منہ کو کسی بیوہ کو نہیں دکھائیں گے. وہ بیچاری بیوہ نے کیا بگاڑا؟ بیوہ تو معلوم ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے اندر اس بیوہ کی کیا غلطی؟ لیکن اس بیوہ کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے منحوس سمجھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. بیوہ بھی منحوس نہیں ہے. اگر بیوہ منحوس ہوتی تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں اور جن کے ہم نام لیوا ہیں ہماری امت کے اندر ہیں، وہ اپنی پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے کیوں فرماتے؟ اس لیے بیوہ بھی منحوس نہیں ہے. کسی بلی کا سامنے سے گزر جانا وہ بھی نحوست کی علامت نہیں ہے. یا اسی طریقے سے سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. آپ کھلے عام گھر کے اندر داخل ہو جائیے. اگر آپ نے نیا مکان بنایا ہے اس مہینے کے اندر چلے جائیے مکان کے اندر. شادی بیاہ کے اندر تاخیر مت کیجیے.
اس مہینے کے اندر شادی بیاہ ادا کیجیے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یہ غلط رسمیں، غلط عقیدے ہمارے مسلمانوں نے جو ہے اپنا لیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے اندر کہ میں اپنا قدم ان پرانی رسموں کے اوپر رکھتا ہوں، یعنی ان کو دفن کر دیتا ہوں۔ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرنا، ایک قرآن شریف ہے اور ایک سنت رسول ہے۔ تو ہمیں اپنانا ہے قرآن شریف کو، ہمیں اپنانا ہے سنت رسول، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنانا ہے۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، کسی بھی احادیث کی کتاب میں، قرآن شریف میں کہیں بھی لکھا ہوا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آج مجھے لا کر کے دکھاؤ کہ کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر فی الاسلام، کہ اسلام میں سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، اور اسی طریقے سے پرندوں کو اڑانے کے بعد اپنے کام کو کرنا، یہ بھی اس زمانے میں ایک رسم تھی کہ دو پرندوں کو اڑایا کرتے تھے، اگر وہ دونوں کے دونوں پرندے رائٹ میں چلے گئے تو یہ انسان یہ سمجھتا تھا کہ ہاں میرا کام اب بن جائے گا، اب دونوں پرندے رائٹ میں اڑ گئے، اس وجہ سے میرا کام بن جائے گا، اب میں کام کو نکلتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ وہ دونوں پرندے اگر بائیں سائڈ اڑ گئے، اب یہ بیچارہ کام سے معذور گھر کے اندر آ گیا، دکان کے اندر نہیں گیا، اور آ کر کے یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا کر کے بیٹھ گیا کہ میرا اب کام نہیں بنے گا، چونکہ میں نے فال نکالی ہے، پرندوں کو اڑایا ہے، اور وہ پرندے بائیں سائڈ چلے گئے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرندے اڑانا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، سفر کو منحوس سمجھنا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے کا پورا نام جو ہے سفر المظفر، مظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، اور بھی بہت ساری تفصیلات ہے، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، بس اتنی بات ہم لوگ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ کسی بھی چیز کو منحوس نہ سمجھیں۔ منحوس جو ہے کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارا وقت جو منحوس ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم صبح میں اٹھے، نماز نہیں پڑھی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن ہم بستر کے اوپر پڑے رہے، تکیے کے اوپر ہمارا سر رہا، اور پھر اسی طریقے سے اٹھے، ناشتہ کیا اور دکان یا اسی طریقے سے بزنس کے اوپر چلے گئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دن منحوس ہے۔ ہم نے بغیر نماز پڑھے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر دیا، بغیر بسم اللہ کہے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر دیا، یہ ہے ہمارا دن منحوس۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم لوگ اپنا دن منحوس تصور نہیں کرتے، بیکار کے چیزیں اپنے دل کے اندر بٹھا کر کے اپنے دنوں کو اور ایام کو منحوس تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صبح اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں فرشتے ایک جھنڈا دیتے ہیں جس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو انسان بغیر نماز پڑھے ہوئے ایسے ہی اپنی دکان کے اوپر یا بزنس کے اوپر چلا جاتا ہے تو شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسی ایسی حدیثیں جب ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر ہم لوگ اپنے ان ایام کو، اس مہینے کو کیوں منحوس تصور کریں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقل عطا فرمائے اور صحیح سمجھ اور اسلامی تعلیمات عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔